السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر مزل آمین، اور امید ہے آپ نے کل فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 31 جز 2 پڑھ چکے تھے تفسیر میں، اور ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 34 تک۔ آج کا لیسن مزید 2 آیہ مبارکہ کے ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 35 36، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ٹرانسلیشن: یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم، اگر آئے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ پڑھ سنائیں تم پر میری آیات، فمن اتقی، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 32 سے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا پوچھئے کہ جو اللہ نے حلال چیزیں پیدا کی تھیں اپنے بندوں کے لیے، وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کس نے حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں کو حرام قرار دو؟ زینت اللہ سے مراد کہ اللہ کی جو بھی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے میں ہوں، لباس میں ہوں، اوڑھنے پہننے میں ہوں، تمام کی تمام چیزیں جو اسراف سے ہٹی ہوئی ہیں، اللہ نے تو ان کو پاک رکھا ہے، حلال رکھا ہے، جائز رکھا ہے، تو ان کو اختیار تمہیں کس نے دیا ہے حرام کرنے کا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے سامان معیشت پیدا کیے، کھانے پینے تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ نکالے زمین سے۔ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ ذخائر رکھے ہیں جو کہ انسانی ضرورت کے لیے وقتاً فوقتاً انسان ایجاد کرتے رہتے ہیں، اور پھر تمام پاکیزہ چیزیں جو رزق کے لیے ہیں، جو کھانے پینے کے لیے ہیں، انسانی صحت کے لیے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز رکھا ہے۔ انسان عمدہ سے عمدہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ گناہ گار ہیں، کیونکہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ عمدہ کھانا پینا اور عمدہ لباس پہننا یا پھر شادی بیاہ کرنا، ان چیزوں کو تقوی کے منافی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان ایک حدود میں رہتے ہوئے کھانا کھاتا ہے اچھا، پہنتا ہے اچھا، اور تمام ضروریات زندگی کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے اور استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور سنت کے مطابق اگر نکاح کرتا ہے
تو نکاح بھی اس کا عبادت میں شمار ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نکاح کو نصف ایمان کہا گیا، یعنی کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص رہبانیت اختیار کرتے ہوئے نکاح سے اعراض کرتا ہے، ایسا شخص پھر یقیناً گناہگار ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 3 شخص تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقے کیا ہیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کرتے ہیں، شب و روز کیسے گزارتے ہیں، تو بتایا گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ یعنی کہ بلند ہستی ہیں، تو ہماری عبادات تو بہت کم تر ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان ان میں مبتلا ہو کر عبادات سے دور ہو جاتا ہے یا پھر کم عبادات کر پاتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا اور ایسا ایسا کہا، حالانکہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تو میرا کیا حال ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور رات کو نماز بھی ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے جائز حلال رکھا ہے اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ان کو استعمال کر کے انسان فخر تکبر کا شکار نہ ہو یا ان کا بے جا استعمال کرے، تو اس میں انسان گناہگار ہے۔ ورنہ اگر ضروریات ایک حدود میں رہتے ہوئے پوری کرتا ہے تو پھر انسان کے لیے تمام چیزیں عبادات میں شمار ہوں گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ سب چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، جو ایمان لائے ان کے لیے اسپیشل ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور خالصتاً یوم القیامہ، اور خالص ہوں گی قیامت کے دن، یعنی کہ اسپیشلی ان کے لیے ہی قیامت کے دن ہوں گی۔ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اسپیشل ایمان والوں کے لیے ہوں گی، اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں تو بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالصاً ان کو کر کے اپنے بندوں کے لیے منتخب کریں گے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، کہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں سب کے لیے، چاہے اللہ کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، سب کو اللہ روزی دے رہا ہے، اور الرحیم اسپیشل اپنے خالص بندوں کے لیے قیامت کے دن ان پہ رحم کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اسپیشل اسی کے بندے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب نعمتیں خالص قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ یقیناً تدبر بھی کرتا ہے، لیکن جو علم سے عاری ہے ان کے لیے جتنی مرضی نشانیاں کھول کر بیان کر دی جائیں، تمام کائنات کی نشانیاں اس کے سامنے ہوں، لیکن ایسا عقل کا اندھا علم سے عاری وہ اس سے عبرت نہیں حاصل کرے گا، سبق نہیں حاصل کرے گا۔ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ تو یہ ہیں جو کہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں پہلے بھی بارہا، اور مزید پھر اس کی وضاحت کر دی۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میرے رب نے تو بے حیائی کو حرام کیا ہے، فواحش کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پھر باطن ہوں، جو بھی چھپی اور ظاہرہ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو فحش میں آتی ہیں ان کو حرام کیا ہے، اور گناہ کو اور زیادتی کو جو بغیر حق کے ہو۔
اگر کوئی حق پہ رہتے ہوئے کسی سے انتقاماً بدلہ لیتے ہوئے کسی کے ساتھ جو اس پہ ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیتا ہے تو پھر یہ اس پہ گناہ نہیں ہے، وہ پھر حق پہ رہتے ہوئے کرتا ہے، وہ اس کا حق ہے، تو یقیناً پھر ایسا شخص قابل جرم نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو جرم وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور جس کی تمہارے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کے بغیر، ان کے دلیل کے بغیر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ جیسا کہ پہلے بھی سن چکے ہیں حدیث کہ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم بھی پھر بھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، تو ایسا بالکل بھی جائز نہیں۔ شرک ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتیں تم اللہ کی طرف منسوب کرو جس کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے کہ ایسا ایسا کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یا پھر بعض اوقات کہتے کہ ایسا ہی ہم اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں اس لیے ہم ان کے ہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو ایسی چیزیں قابل حجت نہیں ہوا کرتی۔ اور یاد رہے کہ اس آیہ مبارکہ میں 5 چیزوں کا وضاحت کی گئی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور سب سے پہلے بے حیائی کا ذکر اس لیے کیا گیا جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، تو اس میں شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بے حیائی کی طرف مائل کرنا چاہا اور وعدے دلائے کہ اس درخت کو چکھ لو گے تو تمہیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، سب سے پہلے کہ ہمیشہ جیتے رہو گے اور یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اسی لیے وضاحت کی گئی کہ اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ انسان کو برہنہ کر کے بے حیائی کی طرف مائل کرنا، کیونکہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اگر ایک چیز الگ ہوتی ہے تو دوسری چیز آٹومیٹکلی الگ ہو جاتی ہے۔ اور بھی جیسا کہ مشرکین مکہ کے اندر یہ کنسیپٹ تھا کہ وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، تو اس چیز کو بھی رد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر فحش کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فحش کو حرام کیا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی بے حیائی ہو یا پھر ظاہر ہو۔ اور پھر جو اسم کا ورڈ ہے وہ پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ ایسے اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کر تیز نہ چلے، تو عرب کی جو رائج کردہ الفاظ تھے انہی کی مناسبت سے ان کو سمجھانا چاہا، اس لیے اسم کا ورڈ بولا گیا۔ اور یاد ہے کہ اسم کا ورڈ انسان کے اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں اس پہ بولا جاتا ہے۔ پھر مزید والبغی، یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے ریلیٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے حق پامال کرنے سے ریلیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 طرح کے ادھر ذکر کر کے انسان کو وضاحت کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں سے حرام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ چیزیں عرب میں پائی جاتی تھیں، جیسا کہ وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرنا اور ایک دوسرے کا قتل عام کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جہاں عبادات کا معاملہ آتا تو ادھر بھی خود ساختہ جو روایات تھیں ان کی جاری کردہ ان کو رائج کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے جو ادھر رائج کردہ طور طریقے تھے اس کے مطابق بات کر کے تو ان کے گناہوں کو واضح کر دیا، تو بتا دیا کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں جن کو تم کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، بلا جھجک ان میں مبتلا ہو جاتے ہو، کیونکہ یہ چیزیں ان کے اندر خود رائج تھیں تو ان کو اللہ کی طرف منسوب کر کے تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب نہ کیا کرو جن کا تمہیں مطلقاً بھی علم نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔